السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میرا وظیفہ ان بہن بھائی کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے آتے ہیں پر ہوتے نہیں ہیں۔ شادی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے، اس وظیفے سے حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر اندر آپ کا رشتہ پکا ہو جائے گا اللہ کی رضا سے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اس سے ایک بار مانگ کر تو دیکھیے، صاف نیت سے جو بھی اس سے مانگا جاتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم لوگ مانگنا بھول جاتے ہیں اس سے۔ اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ اب نہیں ہوگا پر اللہ کی رضا سے وہ بھی ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ پر یقین رکھنے والوں کے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بھی اللہ پہ یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں اور اللہ کے حوالے کریں، اور وظیفہ کرتے ٹائم یہ نہ سوچیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ چاہے سے چاہے جہاں سے چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کو صرف اللہ سے امید لگانی ہے کہ اللہ کہ تو ہی ہے اب کرنے والا، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا پر اب تیرے حوالے ہے سب کچھ، اور انشاءاللہ دیکھنا آپ کا 7 دن کے اندر اندر رشتہ پکا ہو جائے گا، اور جو پریشانی ہوگی، جو رکاوٹ ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وظیفہ یہ ہے، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد سوتے ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کو، اور 7 دن تک کنٹینیو رکھنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد سوتے ٹائم جب آپ بستر پر جائیں، آپ کو 26 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے الحمد شریف کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں۔ پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے 26 مرتبہ، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی اسٹارٹ کریں۔ 26 مرتبہ ہونے کے بعد آپ 66 مرتبہ 66 ٹائم آپ کو یا وکیلوں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کو دونوں وظیفے کرنے سے پہلے، دونوں چیزیں پڑھنے سے پہلے، کلام پڑھنے سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 بار آپ کو استغفار پڑھنی ہے، کیونکہ استغفار کے بنا کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا ہے، اور درود شریف کے بنا 2 چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ گناہ ہی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اور اتنے ہی ٹائم 3 مرتبہ ہی آپ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ کہہ لیں، پورا نہ پڑھیں تو، اور پھر یہ وظیفہ اسٹارٹ کریں۔ پہلے آپ کو 26 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں۔ اس کے بعد جب 26 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پڑھنے ہیں 66 مرتبہ 66 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے، یا وکیلو۔ جب آپ یہ پڑھ کے نمٹ جائیں تو آپ 3 بار درود شریف پڑھیں اور 3 بار استغفار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو اپنے شادی کے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے، کم سے کم 10 منٹ تک۔ اس دعا کو بہت ہی توجہ کے ساتھ کرنی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں اور سوچ رہے ہیں اور کچھ اور دعا مانگ رہے ہیں، بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ میرے سامنے اور میں اللہ سے مانگ رہا ہوں بس، اور اس امید سے اور اس یقین سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے میرا مسئلہ ضرور حل کرے گا، مجھے ضرور عطا کرے گا جو میں نے اس سے مانگا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر اندر آپ کا رشتہ پکا ہو جائے گا، اور جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ سو جائیں، دعا مانگنے کے بعد آپ سو جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح 1 ہفتے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دعا لازمی کریں استغفار اور درود شریف کے ساتھ، کیونکہ درود شریف اور استغفار کے بنا دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجیں گے تو اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور ہم لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے لازمی آپ درود شریف پڑھیں، اور آپ کو نماز اسکپ نہیں کرنی ہے، کیونکہ مسلمان کا پہلا حق نماز ہی ہے، اور قرآن بھی پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا سا پڑھیں، 1 ورقہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں آپ، رکوع پڑھیں، اس لیے 2 چیزیں آپ ضروری پڑھیں۔ جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے تو وہ نماز تو ضروری پڑھیں۔
کیونکہ مسلمانوں کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، اس لیے آپ کو نماز اسکپ نہیں کرنی ہے، نماز کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ دعا کریں، اور آپ سب کے لیے دعا کریں، فلسطین والوں کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں سب مسلمانوں کے لیے، اور میرے لیے دعا بھی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ حافظ۔